बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 दिसंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे महकमा एंटी करप्शन और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने आज एक अदाद शुमार जो है वो पूरी कौम के सामने रखे हैं, और वो अदाद शुमार हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में और स्पेशली पंजाब में जितने भी बड़े बड़े सरकारी अफसरान हैं या सरकारी रहनुमा हैं, और उसमें स्पेशली जो मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े जिनको हम जमहूरी पसंद लीडर समझते हैं और जो जमहूरियत की बातें करते हैं, जो सिविल सुपरमेसी की बातें करते हैं, अदाद शुमार जारी किए गए हैं कि किस ने कितने एकड़ सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है और कब से कब्ज़ा है। और ये जब मैं आपके सामने ये अदाद शुमार रखूँगा तो आपको ये लगेगा कि पूरी मुस्लिम लीग नून सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ों में मुलव्वस है, और इन्होंने पिछली अपने दौरे हुकूमतों में सिवाय सरकारी ज़मीनों के कब्ज़े के कोई और धंधा नहीं किया। और यही वजह है कि अब गौहर नफीस जो कि डीजी हैं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब के, उन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं और आज उन्होंने वो अदाद शुमार जारी किए हैं ताकि पूरी कौम को पता चले। जो ये नैब के बाद एंटी करप्शन को बदनाम करना चाहते हैं, एंटी करप्शन ने सिर्फ ये बताया है कि ये तो वो काम है जो इन्होंने सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया है, इसके अलावा और इनके क्या करतूत हैं वो सारी डिटेल्स आज रिपोर्ट में बताई गई हैं। उससे पहले मैं आपको एक वाक़या बताना चाहूँगा। साहिवाल एक तहसील है सरगोदा की, वहाँ पर पिछले एक हफ़्ता से एक मामला चल रहा था जिसका ड्रा बैक हुआ है। वो मामला ये था कि सिविल जज साहब हैं मोहम्मद नईम ने एक ऑर्डर पास किया था, और जो असिस्टेंट कमिश्नर है साहिवाल का जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसको हुक्म जारी किया गया कि ये जो इंक्रोचमेंट है, कोई एक मार्केट थी वहाँ पर रेहड़ी वाले रेहड़ी लगाते थे, उस इंक्रोचमेंट के ख़ात्मे के लिए एक ऑर्डर पास किया गया था सिविल जज की तरफ से। अब वो जो असिस्टेंट कमिश्नर थे वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवा रहे थे। पहले उसको एक दफ़ा तलब किया, फिर दूसरी तरफ तलब किया। जब वो नहीं आ रहे थे तो सिविल जज साहब ने उनकी गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए, उनके वारंट जारी कर दिए। एसी जो असिस्टेंट कमिश्नर है, जब उसको पुलिस जाके हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश करती है तो इससे पूरे पंजाब की जो ये एक ख़ास तरह की एक माफिया है जिनको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं या नौकरशाही है, ये सारी जो है वो इन्होंने एहतजाज किया कि बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अंग्रेज़ों के दौर के बदमाश हैं। और ये पूरे पंजाब में, और जो एसी है जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो पूरी तहसील का जो है वो सरगना है, उसने पूरी तहसील को देखना होता है। वहाँ जितने भी रेवेन्यू में फ्रॉड है, अभी जो मैं आपको एंटी करप्शन का बताऊंगा, हर सियासी रहनुमा के साथ जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। वो पटवारी हो सकते हैं, वो एसी हो सकता है, वो तहसीलदार हो सकता है, वो सारे के सारे लोग इसमें मुलव्वस थे। और ये जो तबाही है पूरे मुल्क में ये होती रही। अब जब उसको हथकड़ी लगाकर सिविल जज की अदालत में पेश किया जाता है तो वो अदालत में आकर, क्योंकि बार कौंसिल भी पहुंच जाती है, और वो मुकामी बार कौंसिल क्योंकि मामला ख़राब हो गया था, और एसी साहब ने वहाँ की आवाम के ज़रिए वहाँ पर एक एहतजाज, अदालत के बाहर एहतजाज शुरू हो गया, मामला ख़राब हो गया। बार एसोसिएशन जो थी मकामी, उन्होंने इंटरवीन किया और इस मामले में माफ़ीनामा लिखा गया, और असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से माफ़ीनामा अदालत में जमा होता है, और उसके बाद उसकी हथकड़ी खोली जाती है और उसको जाने की इजाज़त दी जाती है। इस मामले के बाद पूरे पंजाब में जो पीएमएस के थ्रू आने वाले जितने भी सरकारी अफसरान हैं वो सारे के सारे उन्होंने हड़ताल की, स्ट्राइक की, और ये मामला चलता रहा। इस मामले पर जो सेशन जज हैं सरगोदा के वो, और जो डिप्टी कमिश्नर हैं सरगोदा के वो, दोनों तशरीफ़ ले जाते हैं साहिवाल तहसील में। वहाँ पर दोनों पार्टियों को सुना जाता है, एसी को भी सुना जाता है और उसके बाद सिविल जज को भी सुना जाता है। फिर अलग अलग रिपोर्टें चीफ जस्टिस को रिपोर्ट भेजी जाती है सेशन जज साहब की तरफ से, और जो चीफ सेक्रेटरी है उसको रिपोर्ट भेजी जाती है डिप्टी कमिश्नर की तरफ से। और इन रिपोर्टों की बुनियाद पर चीफ जस्टिस साहब ने और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने आपस में मीटिंग की और फैसला ये किया कि सिविल जज को भी वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए और असिस्टेंट कमिश्नर को भी वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए। सिविल जज को मियाँ वाली की तहसील पिपला में ट्रांसफ़र किया जाता है, और जो एसी हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है समुंदरी में। अब मैं सवाल पूछता हूँ हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से, वो हमेशा अदलिया की आज़ादी की बात करते हैं। क्या देखना यह है कि अगर तो जज साहब का ऑर्डर गलत था और गलत ऑर्डर की बुनियाद पर उनको हथकड़ी लगाई गई, तो फिर तो जज साहब की छुट्टी होनी चाहिए और उनको सौदे पर नहीं बैठना चाहिए। उन्होंने अपनी अना की तस्कीन के लिए ये सारा कुछ किया है।
اگر ان کا آرڈر ٹھیک تھا تو کیا چیف جسٹس صاحب اور ہماری جو عدلیہ ہے وہ جھک گئی ہے بیوروکریسی کے سامنے؟ کیا بیوروکریسی اتنی سٹرونگ ہے؟ کیا وہ اتنی بدمعاش ہے؟ باتیں ہوتی ہیں عمران خان اور حکومت کے حوالے سے کہ عمران خان اور جو بزدار حکومت ہے وہ بیوروکریسی کے سامنے جھک گئی ہے، لیکن جہاں ہماری اعلیٰ عدلیہ جھک جائے گی تو پھر معاملات کیسے چلیں گے؟ اور میں چیف جسٹس صاحب کو بطور ایک وکیل یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ جو وکلا کمیونٹی ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ اگر عدالتی جو آرڈرز ہیں ان پر عمل درآمد کروانے کے لیے جیسے چیف جسٹس صاحب ہیں، جیسے کوئی ہائی کورٹ کا جج ہے، سپریم کورٹ کا جج ہے، وہ کسی وقت وزیر اعظم کو بلا لیں، وہ کسی وقت وزیر اعلیٰ کو بلا لیں، سارا کچھ چلتا ہے۔ اب کیا وزیر اعظم کو بلایا گیا تو کوئی گستاخی ہو گئی ہے؟ کیا کسی وزیر اعلیٰ کو بلایا گیا تو گستاخی ہو گئی ہے کہ بعد میں دونوں کو ٹرانسفر کر دیا جائے؟ تو اگر ایک سول جج نے قانون کے مطابق کیا تھا تو اس کے اوپر قائم رہنا تھا اور بیوروکریسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا تھا۔ یہ بیوروکریسی اگر عدلیہ کے سامنے اتنی بدمعاش ہے اور عدلیہ کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے تو پھر اس ملک میں اس بیوروکریسی کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ اور یہ معاملہ اور بیوروکریسی کو جتنا شریف خاندان پال کے گیا ہے اور جتنا ان کو سر زور بنا کر گیا ہے، اور اگر ہماری عدالتیں بھی جھک جائیں گی تو معاملات خرابی کی طرف جائیں گے۔ پھر عام آدمی، جیسے آپ نے دیکھا ہے پچھلے دنوں کلور کوٹ دریا خان بھکر کی تحصیل ہے، وہاں پر ایک اے سی صاحب تھپڑ مارتے نظر آتے ہیں عام آدمی کو، تو یہ معاملہ پھر ایسے ہی چلتا رہے گا اور یہ معاملہ پھر خرابی کی طرف جائے گا۔ تو ہم تو اس کے اوپر افسوس کر سکتے ہیں کہ بطور ممبر آف بار ہمیں دکھ ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور ٹرانسفر نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اگر جج صاحب غلط تھے تو ان کو گھر بھیجنا چاہیے تھا، اور اگر اے سی غلط تھا تو اس کو گھر بھیجنا چاہیے تھا، یہ سارا کچھ نہ ہوتا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اینٹی کرپشن پنجاب کی طرف سے سرکاری زمینوں پر جو سیاستدانوں کے قبضے ہیں اور سرکاری زمین اپنے نام ٹرانسفر کروانے سے متعلق جو رپورٹ آج جاری کی گئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سابق رکن قومی اسمبلی دانیال عزیز، یہ نارووال شکرگڑھ سے ہیں دانیال عزیز، اور آپ اکثر ان کو ٹی وی پر بیٹھے دیکھتے ہیں جو وہاں پر لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اور وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں عمران خان کی حکومت اور بزدار کی حکومت پر۔ وہ اس لیے تنقید کرتے ہیں کہ جب ان کی حکومت تھی تو ان کو اتنی بڑی بڑی سرکاری اراضی پر قبضہ کرنے کا موقع مل جاتا تھا جو اب موقع نہیں مل رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جو دانیال عزیز ہیں اس نے 2390 کنال سرکاری زمین 2390 کنال سرکاری زمین پر قبضہ کر رکھا ہے اور اس کو اپنے نام الاٹ کروا لیا ہے، اس کو اپنے نام ٹرانسفر کروا لیا ہے۔ اب جب پراپرٹی کوئی بھی ٹرانسفر ہوتی ہے تو وہ ریونیو جو اتھارٹیز ہیں ان کے بغیر نہیں ہوتی، چاہے وہ اے سی ہو، چاہے وہ تحصیلدار ہو، چاہے وہ رجسٹرار ہو، چاہے وہ پٹواری ہو، ان کی ملی بھگت کے بغیر یہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک معاملہ ہے۔ اس کے بعد رپورٹ کے مطابق سابق نون لیگی ایم این اے چودھری اشرف نے 25 ایکڑ سرکاری زمین پر قبضہ کر رکھا ہے اور انہوں نے بھی اپنے نام الاٹ کروا لیا۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ وہ معاملہ ہے جس میں وہ ان لوگوں نے قبضہ کیا ہے اور قبضہ کرنے کے بعد وہ پراپرٹیز اپنے نام ٹرانسفر کروا لی ہیں۔ یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ غیر قانونی طور پر قابض ہیں، یہ وہ معاملہ ہے کہ زمین سرکاری تھی، انہوں نے اپنی جو انفلوئنس ہے وہ استعمال کرتے ہوئے اور اپنے جو ان کی حکومتیں ہیں ان حکومتوں کو یہ مس یوز کرتے ہوئے انہوں نے اتنا بڑا فائدہ لے لیا کہ وہ زمینیں پرماننٹ اپنے نام الاٹ کروا لی اور خود مالک بن کر بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد اگلے جو نون لیگی قومی جو رکن ہے قومی اسمبلی جوید لطیف، جن کے اوپر آج کل بڑا وبال آیا ہوا ہے اور ان کو پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی جگہ نہیں ملتی، اور ان کے خلاف جو ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ جو انہوں نے سچ بولا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں، اور اس بنیاد پر ان کے خلاف بڑی ایک تنقید پائی جاتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر۔ ان کے خلاف جو رپورٹ سبمٹ کروائی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ سرکاری زمین پر انہوں نے قبضہ کیا اور یہ 2 ایکڑ سرکاری زمین ہے اور وہاں پر کمرشل جو ہے وہ پلازے بنائے ہیں۔ جوید لطیف نے شیخو پورہ میں سرکاری زمینوں پر قبضے کر کے کمرشل جو پلازے بنائے ہیں ان کو آگے کرائے پر دیا ہے، اور کتنے عرصہ سے یہ دھندا کر رہے ہیں۔ اور یہ جوید لطیف آپ کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ہیڈ بھی ہیں، یہ چیئرمین بھی ہیں، شہباز شریف کے بعد ان کو چیئرمین بنایا گیا تھا۔ تو یہ ہے آپ کی یہ ان جو بڑے بڑے آپ کو جمہوری لوگ نظر آتے ہیں ان جمہوری لوگوں کی اصلیت۔ اس کے علاوہ خرم دستگیر کو کون نہیں جانتا، نون لیگی رکن ہے، ایم این اے ہیں، انہوں نے 3 کنال زمین پر قبضہ کیا اور اس کے اوپر پیٹرول پمپ بنایا ہوا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ اس دن شیئر کیا تھا، 1 کنال 9 مرلہ جگہ ہے جو ان کے والد غلام دستگیر خان کے نام تھی، جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔
اس کے اوپر انہوں نے گلستان سینما بنایا ہوا تھا جس کا ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے، اور وہ جو ایک کنال 9 مرلے زمین ہے وہ کیونکہ بلڈنگ بنائی ہے، اس بلڈنگ کا اب جو ہے وہ قبضہ بھی جو پنجاب حکومت ہے اور اینٹی کرپشن انہوں نے واپس لے لیا ہے، لیکن ان کے نام بھی وہاں پر ایک بڑی پراپرٹی تھی۔ تو یہ جو خرم دستگیر ہے ان کے نام پر الگ سے، وہ تو تھا غیر قانونی قبضہ 1967 سے وہ چلتا آ رہا تھا، یہ 3 کنال وہ ہے جس پر پیٹرول پمپ بنایا ہے۔ خرم دستگیر کا پیٹرول پمپ بڑا مشہور رہا ہے اور بڑی اس کے خلاف کارروائیاں ہوتی رہی ہیں، تو ان کے معاملات جو ہیں یہ اور خرابی کی طرف گئے۔ اور نون لیگی رہنما ہے شیر علی خان گورچانی، ان کے نام پر 674 ایکڑ زمین، سرکاری زمین جو ہے اس کے اوپر قبضہ کیا اور اس کو اپنے نام الاٹ کروا لیا ہے۔ نون لیگی رہنما ہیں اور سابق رکن پنجاب اسمبلی کے میر بادشاہ کیسرانی، ان کے نام پر 400 ایکڑ سرکاری زمین ہے جو انہوں نے اپنے نام پر الاٹ کروائی ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن رپورٹ کے مطابق نون لیگی رہنما ایم پی اے اعجاز احمد نے 971 کنال سرکاری زمین اپنے نام الاٹ کروائی۔ گجرانوالہ کے سابق میئر شیخ ثروت اکرام نے سرکاری دکانوں اور پارکنگ کی غیر قانونی الاٹمنٹ اپنے نام کروائی۔ ڈائریکٹر جنرل محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب گوہر نفیس نے کہا ہے کہ 229 انکوائریاں چل رہی ہیں، ان سارے لوگوں کے خلاف اب تک 34 مقدمات درج کیے گئے ہیں اور 22 نون لیگی رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جو اس وقت تک 22 نون لیگی رہنماؤں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، 34 مقدمات ہیں اور 239 جو ہے وہ اس میں انکوائریز ہیں، اور باقی جو ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے حوالے سے جو ہے وہ کارروائی چل رہی ہے اور وہ بہت جلد گرفتار ہو جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں سارے معاملات میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔